میرے بھائیوں، رمضان کا معافی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور بسا اوقات ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ مجھ سے تو کوئی گناہ ہوا نہیں ہے، میں پھر کیوں معافی مانگوں؟ مجھ سے تو کوئی غلطی ہوئی نہیں ہے، میں پھر کس چیز کی توبہ کروں؟ اللہ کے پیغمبر 100 مرتبہ استغفار پڑھتے۔ میرے بھائیوں، ہم کیا چیز ہیں؟ ہمیں بھی اپنے رب سے استغفار کے کلمات دہراتے رہنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں انا اغفر الذنوب جميعا، شرط یہ ہے میرے در پہ آ کے سرنڈر کر دو، اپنے آپ کو گرا دو، دیکھو پھر میں تمہارے سارے ہی گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ جس کے لیے جہنم مقدر بن چکی ہو، ایسا انسان بھی اگر اللہ کے در پہ آ کر کے اخلاص کے ساتھ اپنی آنکھوں سے ایک آنسو بہا دیتا ہے، اس ایک آنسو کی اللہ کے ہاں اتنی قدر ہے، اللہ اس ایک آنسو سے جہنم کی آگ کو بجھا دیتے۔ بنائیں ایک لسٹ ذرا کہ میں کون کون سا گناہ کرتا ہوں، میرے ساتھ کون کون سی برائی چمٹی ہوئی ہے، آئیے آئندہ نہ کرنے کا عزم لے کے ان کی لسٹ بنا کر کے اپنے رب کے ہاں شرمندگی کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا لیں۔ مجھے اپنے رب پہ یقین ہے، میرا رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ہر قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، پاک، مطہر، معلا کلمات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں، سرور کونین، تاجدار انبیاء، ختم الرسل، امام الموحدین، امام المجاہدین، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ محترم سامعین و سامعات، لائق ست تقریم میرے معزز بھائیوں، ہم رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، اور آج 11واں روزہ رکھ کر اللہ کے گھر میں جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس مبارک موقع پر اپنے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ، یہ تیرے بندے اور بندیاں جو اس ماہ صیام میں تیری ریاستیں اور عبادتیں کر رہے ہیں، دنوں کے صیام ہیں، راتوں کے قیام ہیں، قرآن کی تلاوتیں ہیں، صدقات و خیرات ہیں، اللہ آپ ان کو شرف قبولیت عطا فرما دیجئے، اور جو دن باقی ہیں ان سے ہمیں کما حقہ استفادہ کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ محترم بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں اللہ رب العالمین نے بے شمار خصوصیات رکھی ہیں۔ اللہ کی جنت کے 8 دروازے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس جنت کا جو ایک دروازہ ہے اس کی چوڑائی اتنی بڑی ہے کہ یک بارگی اس میں سے 70,000 بندے اللہ کی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے آواز لگانے والا ایک آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے چاہنے والے، اب تو آ جا، تیرے رب نے تیرے لیے ایک انوائرمنٹ بھی بنا دیا ہے، نیکی کرنا تیرے لیے آسان کر دی ہے، اے شر کے چاہنے والے اب تو باز آ جا، اللہ نے اب تو سرکش شیاطین کو بھی جکڑ دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ رمضان المبارک کی راتیں اللہ کے ہاں اس قدر اہمیت والی،
وَلِلَّهِ أُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رمضان کی ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزادیاں عطا کرتے ہیں، اپنے بندوں کی گردنوں کو جہنم سے آزادی کے پروانے عطا کرتے ہیں۔ یہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو عموماً یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ رمضان کے 3 عشرے ہیں، ان میں سے پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالی ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ أُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ کے لیے جہنم سے گردنوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ وَفِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا معافی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کروانا، اپنے آپ کو صاف کرنا۔ جو رمضان میں توبہ نہ کر سکا وہ کب توبہ کرے گا؟ جو اپنے آپ کو رمضان میں معاف نہ کروا سکا وہ اپنے آپ کو کب معاف کروائے گا؟ اللہ نے سرکش شیطانوں کو جکر دیا ہوتا ہے، جہنم کے دروازے مقفل ہوتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، نیکی کرنا آسان ہو جاتی ہے، گناہ کرنا انسان کے لیے مشکل کر دیا جاتا ہے۔ اس سارے انوائرمنٹ میں بھی اگر کوئی اپنے آپ کو معاف نہ کروا سکا تو وہ انسان صرف بد نصیب نہیں ہے بلکہ شاید دنیا کا وہ واحد بد نصیب ہے جس کے لیے اس کے بد نصیب ہونے کی بد دعا فرشتوں کے سردار نے کی ہے اور اس پہ آمین انبیاء کے سردار نے کہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان کا معافی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ جس کی زندگی میں اللہ نے اس کو رمضان دیا، وہ اپنے بدن کو ہلکا نہ کر سکا، اپنے بدن کے ساتھ چمٹے ہوئے گناہوں سے اپنے آپ کو معاف نہ کروا سکا، تو ایسے انسان سے بڑا بد نصیب اور کوئی نہیں ہے۔ تو آؤ میرے بھائیوں، ہم دیکھیں رمضان کا توبہ کے ساتھ کس قدر گہرا تعلق ہے۔ میری اور آپ کی ماں، مومنوں کی ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتی ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں اس میں اللہ سے کون سی دعا کروں؟ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں اس میں اپنے رب سے کیا مانگوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اگر تجھے لیلۃ القدر مل جائے، تو اس کو پا لے، تو تو اپنے رب سے یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ تو معاف کرنے والے ہیں نا، معافیوں کو پسند کرتے ہیں نا۔ اللہ جی، جو آپ کے در پہ آ جائے، جو گڑ گڑا کر کے اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر کے اپنے بدن کو ہلکا کرنا چاہتا ہو، اللہ جی آپ تو معافیوں کو پسند کرتے ہیں نا، اللہ جی آپ مجھے بھی معاف فرما دیجیے۔ دیکھیے کتنا خاص موقع ہے، اور اس موقع پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا ریکمینڈ کر رہے ہیں حضرت عائشہ کو رضی اللہ تعالی عنہا کو، اس کا تعلق بھی معافی کے ساتھ ہے۔ میرے بھائیوں، غلطیاں ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں،
انسان نکلا ہی نسیان سے ہے، جس کا معنی ہی یہ ہے کہ اس سے بھول ہو جاتی ہے، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، یہ اپنی زندگی میں مسٹیکس کر بیٹھتا ہے۔ لیکن انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت کو پڑھیں، جہاں پہ وہ انبیاء دنیا میں قوموں کو اللہ کی توحید اور وحدانیت سکھانے آیا کرتے تھے، وہاں پر انبیاء اپنی قوموں کو یہ بھی سمجھایا کرتے تھے کہ اگر تم سے کہیں خطائیں ہو جائیں، بدن جو ہیں وہ گناہوں میں جھول دیے جائیں، اگر تمہارے وجودوں سے گناہ سرزد ہو جائیں تو ان پہ اکڑ والا رویہ اختیار نہیں کرنا، بلکہ اپنے رب کے حضور گر گڑا کر کے معافیاں مانگ لینی ہے۔ قرآن مجید ہے، قوم ہود ہے، ہود علیہ السلام اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے میری قوم کے لوگو، اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، تو تم اپنے رب سے معافی مانگنے والے بنا کرو۔ صالح علیہ السلام ہیں، وہ بھی اپنی قوم کو یہی پیغام دیتے ہیں، فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، اے میری قوم کے لوگو، تم سے اگر گناہ سرزد ہو جائیں تو اپنے رب کی طرف لوٹ آیا کرو، اپنے رب کے در سے دور نہ جایا کرو، باغی نہ بنا کرو۔ ان ربی قریب مجیب، میرا رب تو وہ ہے جو اپنے بندوں سے بڑی محبتیں اور شفقتیں کرنے والا ہے۔ آج ہم سنتے ہیں نا کہ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو 70 ماؤں جتنا پیار کرتی ہے، شاید یہ کسی حدیث کی بات نہیں ہے، اللہ کی ذات جو میں سمجھا ہوں وہ 70 مائیں کیا 70,000 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے۔ وہ تو اپنے بندوں کو کہتا ہے، تم سے غلطیاں ہو جائیں مجھ سے دور نہ جایا کرو، میرے در سے مایوس نہ ہوا کرو، ان رحمتی قد سبقت علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ سبقت لے جا چکی ہے، تم میرے در پہ آ کے رو دیا کرو، اپنی آنکھوں سے آنسو بہا دیا کرو، دیکھو میں رب تم پہ تمہاری ساری زندگی کے گناہوں کو صرف ایک آنسو بہا دینے سے ختم کر دیتا ہوں۔ وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ جو اگر کسی انسان کے اوپر واجب ہو چکی ہو، جس کے لیے جہنم مقدر بن چکی ہو، ایسا انسان بھی اگر اللہ کے در پہ آ کر کے اخلاص کے ساتھ اپنی آنکھوں سے ایک آنسو بہا دیتا ہے، اس ایک آنسو کی اللہ کے ہاں اتنی قدر ہے، وہ جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ دہکتی ہوئی آگ ہے، اللہ اس ایک آنسو سے جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ انبیاء اپنی قوموں کو یہی سمجھایا کرتے تھے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اپنی قوم کو بار بار کہتے ہیں، استغفروا ربکم استغفروا ربکم، اے انسانوں اگر تم سے خطائیں ہو جائیں تو تم اپنے رب کے در پہ آ کے گر جایا کرو، سرنڈر کر دیا کرو اپنے رب کے سامنے۔ جب تم اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہو، تمہارا رب پھر تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت، وہ پاک باز نفوس جن کی اللہ خود تربیت کیا کرتے تھے، جن پہ وحیاں نازل ہوا کرتی تھی، اگر انسان ہونے کے ناطے ان سے بھی اپنی زندگیوں میں کبھی کوئی لغزش ہو گئی تو اللہ کے در پہ رجوع کرنے والے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام نے اللہ سے یہ کلمات سیکھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو بھی قبول فرما لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک آدمی کو گھونسا مار کے قتل کر دیا، فوراً احساس ہوا، کہا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے اللہ میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں، اے تمام جہانوں کے رب آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے اور میرے پیغمبر جو انبیاء کے سردار ہیں،
نبیوں کے سردار ہیں، وہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے وہ پیغمبر جن کے متعلق اللہ فرماتے ہیں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات پر تو اگلا پچھلا کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اللہ نے آپ کی طرف گناہ کی نسبت کو بھی نہیں کیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ایسے پاک باز پیغمبر بھی اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہم شمار کرتے اللہ کے پیغمبر 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر 100 مرتبہ استغفار پڑھتے۔ میرے بھائیوں، ہم کیا چیز ہیں؟ ہمیں بھی اپنے رب سے استغفار کے کلمات دہراتے رہنا چاہیے۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ، ہم انسان ہیں، بھول جاتے ہیں، خطائیں کر بیٹھتے ہیں، کسی کے حق کو مار بیٹھتے ہیں۔ اللہ جی، ہم اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ اے میرے اللہ، آپ اس کو ہمارے حق میں معاف فرما دیجئے۔ اور بسا اوقات ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ مجھ سے تو کوئی گناہ ہوا نہیں ہے، میں پھر کیوں معافی مانگوں؟ مجھ سے تو کوئی غلطی ہوئی نہیں ہے، میں پھر کس چیز کی توبہ کروں؟ نہیں میرے بھائیوں، اگر انسان سے گناہ نہ بھی ہوں، انسان سے غلطیاں سرزد نہ بھی ہوں، انسان سے لغزشیں نہ بھی ہوں، اس انسان کو چاہیے کہ یہ کبھی غور تو کرے، یہ کبھی دیکھے تو صحیح، یہ زمین جو میرے رب نے میرے لیے بنا دی، اس میں طرح طرح کی نعمتیں بنا دی، وہ میرا رب جس نے زمین کے اوپر آسمان کو ایک چھت بنا کے کھڑا کر دیا، اس میں اتنے نظام میرے لیے بنا دیے، وہ رب جس نے مجھے یہ وجود عطا کر دیا، پاؤں کے تلووں سے لے کے سر کے بالوں تک میں نعمتوں میں گھرا پڑا ہوں، میں کبھی یہی دیکھ لوں کہ میں ان نعمتوں کا جس طرح سے حق ہے میں ادا کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ میرے رب کے میرے اوپر کتنے انعام ہیں، کتنی نعمتیں ہیں، کیا میں ان پہ اپنے رب کا شکر اس طرح سے جس طرح کرنے کا حق ہے میں کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ اللہ جی، آپ مجھے اس پہ بھی معاف فرما دیجئے، میں اس طرح سے جس طرح آپ کی عبادت کرنے کا حق تھا میں نہیں کر سکا۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی توبہ کے انداز ہوتے ہیں، انبیاء علیہم السلام کی جماعتوں کے توبہ کے جو انداز ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ساری رات اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے گزار دیا کرتے تھے۔ ایک دن میری اور آپ کی ماں فرماتی ہیں، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی لمبی عبادتیں کیوں کرتے ہیں؟ حتیٰ تورمت قدماہ، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں میں ورم پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے عائشہ، افلا ان اکون عبدا شکورا، کیا تو نہیں چاہتی کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ میرے رب کے میرے اوپر کتنے انعام ہیں نا، میرے رب کے میرے اوپر کتنے احسان ہیں نا، میرے رب کی میرے اوپر کتنی نعمتیں ہیں نا، اگر میں انہیں شمار کرنا چاہوں میرے بس کی بات نہیں ہے۔ آؤ انسانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں، کل بنی آدم خطاء وخیر خطائین التوابون، آدم کے سارے ہی بیٹے اور بیٹیاں ان سے خطائیں ہو جاتی ہیں، ان سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن ان میں سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کی جانب اللہ رب العالمین نے ایک ایسا دروازہ بنایا ہے، اس کی چوڑائی اتنی بڑی ہے، لو یسیر الراکب 40 او 70 سنہ، اگر ایک سواری پہ سوار ہونے والا سوار ہو کے اس کے اوپر سفر شروع کر دے، ایک روایت کے مطابق 40 سال کے لفظ ہیں اور دوسری روایت کے مطابق 70 سال کے لفظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اتنا عرصہ سفر کرتا رہے، اس کے باوجود بھی وہ اس کی چوڑائی کو عبور نہیں کر سکتا ہے۔ یہ دروازہ ہے کس چیز کا؟ آپ کے اور میرے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے یفتح للتوبہ، اس دروازے کو توبہ کے لیے کھول رکھا ہے۔
اور یہ کب تک کھلا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما لم تطلع الشمس من المغرب، اللہ رب العالمین کا اصول تو یہ ہے سورج نکلتا مشرق سے ہے، غروب مغرب میں ہوتا ہے۔ جس دن سورج مغرب سے نکلے گا اس دن اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے آؤ میرے بھائیوں، اللہ کے بندو، اپنے آپ کو لے کر کے اللہ کے در پہ گر جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو، یا عبادی، کتنا محبت بھرا انداز ہے۔ جیسے آج ہم اپنے بچوں کو بڑے انداز سے، بڑے پیار محبت اور لاڈ سے مخاطب کر کے کہتے ہیں اے میرے بیٹے، اے میرے بچوں، تم ایسے نہ کرو نا۔ اللہ بھی اپنے بندوں سے اتنے محبت بھرے انداز میں، کیونکہ وہ ذات تو وہ ہے نا جو ودود ہے، جو اپنے بندوں سے محبت کرنے والی ہے، وہ ذات تو وہ ہے نا جو رعوف ہے، جو بڑی نرم دل ہے، وہ ذات تو وہ ہے نا جو رحمان اور رحیم ہے۔ وہ اللہ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، تم دنوں کو بھی گناہ کر دیتے ہو، راتوں کے اندھیروں میں بھی تم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ کوئی بات نہیں ہے، تم نے مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے، یہ بات اپنے دل میں نہیں آنے دینی ہے اللہ میری سنتے ہی نہیں ہے، میں تو بڑا گنہگار ہوں، یہ بات اپنے ذہن میں نہیں آنے دینی۔ اللہ فرماتے ہیں انا اغفر الذنوب جميعا، شرط یہ ہے میرے در پہ آ کے سرنڈر کر دو، اپنے آپ کو گرا دو، دیکھو پھر میں تمہارے سارے ہی گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں تمہارے سارے ہی گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ فاستغفرونی اغفر لکم، تم مجھ سے معافی مانگ کر تو دیکھو نا، دیکھو میں تمہیں پھر کس کس انداز سے معاف کرتا ہوں۔ اللہ تو ہمیں بہانے دیتے ہیں، اللہ تو ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں پہ اللہ کے سامنے آ کے گڑ گڑانے والے بن جائیں۔ میرے اور آپ کے پیغمبر فرماتے ہیں توبہ ایسے آدمی کے لیے جنت کی بشارت ہے، لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، جس بندے کے نامہ اعمال سے کل قیامت کے دن استغفار کثرت سے نکل آیا۔ ہمیں چلتے پھرتے اپنے رب سے معافیاں مانگنی چاہیے، ہمیں اپنے رب کے استغفار کے کلمات پڑھتے ہی رہنا چاہیے۔ اور یہ توبہ اور معافیاں، جب کوئی جتنا بڑا گناہگار ہوتا ہے وہ اپنے رب کے در پہ آ کے معافی مانگتا ہے، اللہ کو وہ بندہ اتنا ہی پسند آتا ہے جب ہم اللہ کے در پہ آ کے گڑ گڑاتے ہیں نا، اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے کوئی انسان کسی سفر پہ ہوتا ہے، اس کی سواری گم ہو جاتی ہے اور وہ انتظار میں بیٹھ جاتا ہے کہ کب میری موت آتی ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے، اس کی سواری اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، وہ خوشی میں اس بات کو بھول جاتا ہے، وہ اپنے رب کو یا عبدی کہہ کے پکار بیٹھتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ بندے کو جب خوشی میں یہ بات پتہ ہی نہیں چل پاتی، اللہ رب العالمین بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ آؤ میرے بھائیوں، آج ہمیں اجتماعی طور پہ بھی، آج ہمیں انڈیویجلی طور پہ بھی اللہ کے در پہ اپنے آپ کو گھرا کر کے معافیاں مانگنی چاہیے۔ آج ہم یہ تو بڑے شوق سے کرتے ہیں، فلاں بندہ اس طرح کا ہے نا، فلاں کے اندر یہ جرائم ہے نا، فلاں اس طرح کرتا ہے نا۔ میرے بھائیوں، کبھی ہم اپنے وجود کو بھی ڈسکس کیا کریں، کبھی ہم لے کے بیٹھے ہیں نا اپنے آپ کو بھی کسی رات کی تنہائی میں، کسی مسجد کے کونے میں، کسی اپنے گھر کے ڈرائنگ روم کے کونے میں، اور بنائیں ایک لسٹ ذرا کہ میں کون کون سا گناہ کرتا ہوں، میرے ساتھ کون کون سی برائی چمٹی ہوئی ہے، اور پھر اس لسٹ کو میں دیکھ کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤں۔ دیکھیے میرا رب پھر میرے گناہوں پہ کیسے پانی پھیرتا ہے، میرا رب میرے گناہوں کو کیسے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے در میں
بڑے بڑے گناہگار بھی آتے ہیں. وہ قبیلہ غامدیہ کی عورت کا واقعہ مشہور ہے نا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئی, اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, مجھے پاک کر دیجئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جاؤ ابھی چلی جاؤ, بچہ پیدا ہوگا پھر آ جانا. وہ پھر آ جاتی ہے. کہا پھر چلی جاؤ, بچے کو بھی تمہاری ضرورت ہے, جب وہ دودھ پلے کا وقت گزر جائے پھر میرے پاس آنا. اللہ کے نبی کے پاس وہ آتی ہے, سچی لگن تھی نا, ایک تڑپ تھی نا کہ مجھے اللہ معاف کر دیں. اللہ کے نبی حکم دیتے ہیں جاؤ اس کو سنسار کر دیا جائے. صحابہ اس کو پتھر مار رہے تھے, حضرت خالد بھی وہاں پر کھڑے تھے. حضرت خالد کے کپڑوں پر اس کے خون کے چھینٹے پڑتے ہیں. حضرت خالد اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ یہ کس بدکارہ عورت کا خون میرے کپڑوں کو لگ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے خالد تو نے پتہ ہے کس عورت کے متعلق یہ بات کی؟ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً, اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے, لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ 70 مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ, اگر مدینے کے 70 گناہگاروں کے اوپر بھی اس کی توبہ کو تقسیم کیا جائے تو اس کی توبہ ان سب کو گھیر لے گی. اللہ کے گھر میں جیسا بھی کوئی آتا ہے اس کو دھتکارا نہیں جاتا ہے. ایک وہ بھی انسان تھا نا جس نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا تھا, پھر چلا ایک اور کو قتل کر دیا اور معافی ابھی مانگ نہیں سکا تھا. ارادہ پکا کر لیا تھا, نیت پکی کر لی تھی, میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. اللہ نے تو اس کو بھی معاف کر دیا تھا. آج ہمارے جتنے بھی بڑے گناہ کیوں نہ ہو, آج ہم یہ کیوں نہ سمجھتے ہوں کہ میرا وجود سارا ہی گناہوں میں لتڑا پڑا ہے, یہ فلاں گناہ میرے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. آئیے آئندہ نہ کرنے کا عزم لے کے ان کی لسٹ بنا کر کے اپنے رب کے ہاں شرمندگی کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا لیں. مجھے اپنے رب پہ یقین ہے میرا رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور وہ ذات تو اتنی رحیم ہے, وہ ذات تو اتنی ودود اور کریم ہے, وہ صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتا بلکہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, وہ رب تو اتنا غفور الرحیم ہے, وہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پہ بھی قادر ہے. نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہا کرتے تھے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا. وہ رب یہ ہے جب تم اس سے استغفار کرو گے وہ رب تم پہ آسمانوں سے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا, وہ رب تمہاری مدد کرے گا, تمہیں اولادیں دے کر کے, وہ تمہیں مال دے کر کے, اور وہ رب وہ ہے یجعل لکم انہارا ویجعل لکم جنات, وہ رب پھر تمہارے حصے میں تمہارے لیے جنتیں مقدر میں لکھ دے گا. تو آئیے میرے بھائیوں, آج ہم اپنے رب کے حضور اپنے آپ کو پیش کر کے گڑ گڑا کر کے یہ رمضان المبارک کا جو ایک بہت بڑا پرپز ہے کہ ہم اپنے وجودوں کو گناہوں سے پاک اور صاف کروا لیں, یہ ہمارے پاس موقع ہے, یہ ہمارے پاس دن ہے. اپنے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر کے اپنے آپ کو معاف کروا لیں. اللہ میرے بھی اور آپ سب کے بھی ظاہری بھی پوشیدہ بھی اعلانیہ بھی ہر طرح کے کیے ہوئے گناہوں کو پاک کر کے ہمیں معاف فرما دے اور ہمارے وجودوں کو پاک اور صاف کر دے. اللہ مجھے اور آپ کو حقیقی توبہ کی توفیق عطا فرما دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.